السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن آور شو شہزاد. بہت خوشی ہے مجھے یہاں آ کر, اور آپ لوگوں کا نیا چینل ہے, آپ سب کو مبارک ہو. تھینک یو. آئی ہوپ کہ یہ رینکنگ میں اور ریٹنگ میں آگے جائے انشاءاللہ. the whole idea ہمارے اس شو کا یہ ہے بیسکلی دیٹ وی وانٹ ٹو کال پیپل جو اتنا امیزنگ کام کر رہے ہیں. ون آف دا فیکٹرز آف کتنا امیزنگ ہے, بہت زیادہ. اچھا بہت زیادہ, ہاں آپ سے کم تھوڑا لیکن بٹ شہزاد یہ بتائیے, کہیں سے تو ہمیں سوال کی ابتدا کرنی ہے, شروع کرنا ہے نا. یہ بتائیے لائک سو مینی فیسٹس ٹو یور اکمپلشمنٹس, جی جی, آپ کہاں سے لاتے اتنا سارا ٹیلنٹ؟ مضامین کی خوبصورتی ہے کہ غیب سے آتے ہیں, کیا بات ہے, صحیح بات. لہٰذا یہ جہتیں ہیں آپ کو ایکسپریس کرنا ہے اپنے آپ کو, لہٰذا یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت جو آپ کا جو ایکسپریشن ہے, اظہار ہے, وہ کس طرف ہے. کبھی پوئٹری کے ذریعے, شاعری کے ذریعے, کبھی لکھائی کرتے ہوئے کچھ لکھ دیا, کبھی ایکٹنگ کے ذریعے اداکاری, کبھی ہدایت کاری, کبھی باقی جو فنون لطیفہ کے ہے, یعنی اور سارے یعنی جیسے ڈیزائن ہے, ڈیزائن کر لیا. تو یہ تو ایکسپریشنز ہے نا, اس پہ تو کوئی قید نہیں ہے. وچ از یور فیوریٹ؟ جو میں اس وقت میں ہوتا ہوں, اس لمحے میں جو کر رہا ہوں, وہ میرا پسندیدہ ہوتا ہے, اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں, مجبوری تو کوئی بھی نہیں. اچھا کام کو لے کر بڑے چوزی ہیں آپ, بہت کم نظر آتے ہیں لیکن کوالٹی ورک آپ کرتے ہیں, تو کیا ہو نہیں رہا انڈسٹری میں کام اچھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ہوتا یہ کہ زہیب ہمیں اسکرپٹس آتی ہیں, ہمیں اگر سمجھ آ جائے کہ یہ کرنا ہے, یعنی ایکٹنگ کے حوالے سے اگر بات کروں تو ہم کر لیتے ہیں. کئی بار کیریکٹر اچھا ہوتا ہے تو اجرت ٹھیک نہیں ہوتی, کئی بار اجرت بھی ٹھیک ہو, کیریکٹر بھی اچھا ہو, آپ کے پاس تاریخی ڈیٹس نہیں ہوتی, وقت نہیں ہوتا. کبھی یہ ساری چیزیں ہوں تو جو پروڈکشن ہاؤس آپ کو لے رہی ہوتی ہے اس کی اپنی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جس کے بعد آپ جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ نہیں. اس میں کوئی یعنی حرف آخر نہیں ہے. تو وہ کوالٹی چیک کا جو کیو سی کا جو ایک پروسیس ہے, بڑا یہ انٹرنل ہے, آپ کو پڑھ کے اگر سمجھ آ گیا تو اچھا ہے, چاہے کسی اور کو پسند آئے یا نہ آئے. بالکل, اٹ ہیز ٹو کنونس یو فرسٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا یہ بتائیے, بوتل گلی, دائرہ, چنبیلی, I saw it missing in the یہ نا, اچھا یہاں پہ ہم نے نہیں دکھائی. پاکستان کی پہلی پولیٹیکل تھرلر, ہم نے کہا نا کہ کتنی چیزیں ون آف اے کائنڈ ہے. پالیٹکس پہ تو بنی نہیں کبھی. دائرہ موت اسموک بک پہ بنی تھی, اینڈ اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے پوری انڈسٹری کے سنگرز کو اکٹھا کر کے وہ بنایا تھا. How was that experience? 12 سنگرز نے میرے خیال ہے 22 گانے تھے اس کے اندر. پہلی چیز تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ساؤنڈ ٹریک ہے آج تک. بالکل. پاکستان کی وہ ریکارڈ ٹیلی فلم ہے, وجہ یہ جتنا اس نے ایڈورٹائزنگ ٹائم لیا 107 منٹ کمرشل ایئر ٹائم, وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں, اب تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پھر پیمرا کی کیپنگ آ گئی کمرشل ایئر ٹائم پہ کہ ایک بریک پہ اتنے سے 3 منٹ سے زیادہ نہیں جا سکتے. لہٰذا وہ انفینسی کا دور تھا. بہت یہ سارے سنگرز, یہ پاکستان کا پہلا ایک پروجیکٹ وہ بھی تھا جس پہ سب سے زیادہ گانوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایکٹرز جو ہیں, سنگرز بھی انہوں نے کیمیو کیا ہوا ہے. بالکل. اس کے اندر کوئی 12 سنگرز ہیں جنہوں نے ایکٹ کیا, اینڈ آل بگ نیمز آبویسلی. تو اب کہاں ہے وہ فلمیں, کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ دیکھیے جی, میں تو جب فلم بناتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی کہانی سنانی ہے, تو میں نے دائرہ لکھی علی معین کے ساتھ مل کر, اڈیپٹیشن تھی محسن حامد سے رائٹس لے کے, اور اس کے بعد میں نے دائرہ کے بعد بوتل گلی لکھی, ڈائریکٹ کی, پروڈیوس کی, چنبیلی لکھی, پروڈیوس کی, اور اس کی آرٹ ڈائریکشن ساری کی اور کیمپین کیا. اب ایک ہے محور نام ہے, اگر کر لیکن اب میں چاہتا ہوں میں ڈرامہ بناؤں. ڈرامہ؟ تو وہ تو ابھی فلم کیوں نہیں, فلم سے ہٹنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ فلم سمجھ یہ زیادہ انجوائے کریں گے. فلم جو ہے نا وہ الیکشن کی طرح ہے, یعنی جنرل الیکشن کی طرح. ڈرامہ جو ہے سینٹ کی سیٹ کی طرح, تو اس میں بڑی کنفرمیشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی. تو یہ فرق ہے. ہاں, لیکن وہ ایدن نکو رات کے وقت بھی بہت سی چیزیں بولی جاتی ہیں سینٹ میں. آج کل جیسے چیئرمین کوئی بن جاتا ہے جس کا کوئی امکان نہیں. بالکل. اچھا چلے, آپ نے اب یہاں سے آپ لے آئے, نام بھی باپ ہو تو پھر باپ تو باپ ہے. صحیح ہے, یہاں سے آپ دیکھیں خود ہی لے آئے نا پالیٹکس کی طرف. تو یہ بتائیے کہ پالیٹکس کا سفر کیسے شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا, اور پھر آپ 2021 تک اس کو لے کر آئیے جب آپ مشیر بھی رہے جی پی ٹی آئی. میں کیبنٹ ممبر تھا لاسٹ گورنمنٹ کا,
یہ پالیٹکس میں نہیں کرتا, پالیٹکس میں اوائڈ کرتا ہوں. میں ایک ٹیکنوکریٹ ہوں. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میری خدمات جو ہیں ریاست پاکستان کے لیے, وہ کسی شخصیت سے, کسی رہنما سے, کسی جماعت سے وابستہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا درس تو پارٹی سے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے پھر آپ. میرے سب سے ہیں, اسپیشلی انوار کاکر, سرفراز, بالکل بالکل بہت اچھے. این ڈی یو میں نے پڑھایا بھی ہے, تو دے ہیو بین پارٹ آف مائی اسٹوڈنٹس. تو دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں اسٹیٹ کے لیے اپنی خدمات یعنی ریاست کے لیے کرتا ہوں تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ جماعت کون ہے, رہنما کون ہے, لیڈر کون ہے, اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ درس تو مجھے میرے آئین نے سکھایا. میں نے اپنے دستور میں پڑھا 8 سے 28 تک, جو ہمارے مختلف ہمارے آئین میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, جو ایکٹس ہیں, آرٹیکلز ہیں, تو میں نے وہاں سے سیکھا کہ میری تو ایلیجنس جو ہے, میری لائلٹی جو ہے وہ تو ریاست کے ساتھ ہے, جو آرٹیکل 5 کہتا ہے. ہم تو 6 کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, میں تو 5 پہ جڑا ہوا ہوں, آرٹیکل 5 پہ لگا ہوا. لیکن دیکھیں ڈیموکریسی کی تو یہ کہتی ہے, ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی بات تو ہوتی ہے, اور وہ جب بھی بنتی ہے تو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ بھئی یہ کون بنا رہا ہے, کیسے بنا رہا ہے, اور پھر اکثر ٹیکنوکریٹ یہ ہوتا ہے کہ کام کیا, معیشت کو سنبھالنے کے دعوے کیے, اور اس کے بعد پھر نظر بھی نہیں آیا. دیکھیں زہیب, یہ شکوک, یہ خدشات ہم ہی ذہن میں ڈالتے ہیں اپنے لوگوں کے, یہی ہم ہی ڈالتے ہیں نا. کہاں سے؟ آپ کے خیال سے ایک چائے والا یا ڈھابے والا یا ایک دھوبی, مستری, کسان خود بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ رائے عامہ استوار میں اور آپ کرتے ہیں. یہ اسی لیے تو یہ سیاستدانوں کا نہیں, رہنماؤں کا کام ہوتا ہے. ہمارے ملک میں رہنما معذرت کے ساتھ شاید تھوڑے کم رہ گئے ہیں, اور سیاستدان بہت زیادہ ہیں. اچھا, سیاستدان پھر آ کے ٹی وی پہ یہ بتاتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. یہ کس نے کہہ دیا نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے. اگر آپ دنیا کی ہسٹری میں دیکھیں گے تو حرف آخر والے لوگ ہی تو تھے. حرف آخر کا اختیار نہیں ہے نا. نہیں ہوتی نہیں. حرف آخر کا اختیار نہیں ہے. They say it is the art of possible. No, you will have to draw a line. آپ جیسے جرنلسٹ ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا بائس نہیں ہے؟ نہیں ہے, ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, بائس ضرور ہونا چاہیے, لیکن بائس ہونا چاہیے سچ کے لیے, باعث ہونا چاہیے حق کے لیے. ہاں, وہ امن پور نے کہا نا کہ rather be truthful than neutral. Absolutely. So what I'm saying is کہ یہ جو میں اس لیے بڑا دور بھاگتا ہوں کیونکہ میں سیاست کو جس طرح سے دیکھا ہے, تو وہ سیاست اپنی جگہ میرے دل میں نہیں بنا پائی, کیونکہ میں نے سر عام کچھ دیکھا, پس پردہ کچھ دیکھا, لوگوں کو زبان سے کال سے پھرتے دیکھا. وہ منافق کا 32-33 جگہ ذکر ہے قرآن میں, ہر جگہ ایکسپلین نہیں کیا. تو اس کا مفہوم یہ ہے, جب ایکسپلینیشن مانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کہا کہ 3 نشانیاں ہیں. ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو یعنی کال دے اس سے مکر جائے. دوسرا امانت میں خیانت کر لے. تیسرا جب انصاف کی کرسی پہ ہو تو عدل نہ کر سکے. اب یہ اگر 3 پیرامیٹرز لے کے ہم اپنی معذرت کے ساتھ سب سے تمام لیڈرشپ کو لے آئیں اور اس پہ پرکھیں, آپ مجھے بتائیں کس کا نام ہے؟ یہ تو کوالٹیز ہیں, یہ تو ٹرکس آف دا ٹریڈ ہیں جو آنے چاہیے. جس کے بعد اچھا کچھ زیادہ پالیٹکس ہو رہا ہے تو ذرا آپ تو مجھ سے یہ نہ پوچھے نا میں کیوں نہیں ہوں. میں کیوں نہیں ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یو نو a lot of times آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے بہت زیادہ ہیں, یو ویری ویل ریڈ. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ آن اے ریگولر بیسس فالو کرتے ہیں؟ کوئی ٹیڈ ٹاکس ہے یا کوئی لوگ ہیں, شعر و شاعری آپ بہت اچھے کرتے ہیں. دیکھیں ٹیڈ سپیکر تو میں خود ہوں, خود بھی ہیں. 5 ٹیڈ ٹاکس ابھی تک الحمدللہ. مجھے نا یہ میں جو ہمارے ملک میں بڑا عجیب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, خیر مجھے اچھا تو نہیں لگتا, کئی بار وہ میرے ساتھ بھی نام کے نیچے ایڈورٹائز کرتے ہوئے, میں آئی گو اکراس پاکستان ڈوئنگ اے ٹاک سرکٹ. میں بولتا ہوں پاکستانیت پہ, وطنیت پہ, مختلف چیزوں پہ, ولدیت پہ, یعنی جو آپ کی شناخت ہے, آپ کی پہچان ہے, آپ کا خاصہ ہے, آپ کا اثاثہ ہے, آپ کا ورثہ ہے. تو وہ لکھ دیتے موٹیویشنل اسپیکر, تو میں اس میں بلیو نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ موٹیویشن وغیرہ تو میرا خیال ایسے تو نہیں ہوتا نا, ورنہ آج صاحب ہم ٹیکس پیئر ہوتے. ایف بی آر جو ہے سیدھا ایک انجیکشن ایجاد کرتا, آپ کو انجیکشن لگاتا وقت پہ, جو ہے یہ ستمبر آیا ہوا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کیونکہ ہم نے نئی کیٹیگریز نکالی ہیں, فائلر, لیٹ فائلر اور نان فائلر, تو اس بار دیکھتے ہیں کہ نئی ڈیٹ دیتے ہیں کہ نہیں اس بار ایکسٹینشن کی. ستمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو کہنے کا مطلب ہے کہ یو نو آئی ڈونٹ ریئلی لسن ٹو اینی ون.
میں سوچنے پہ یقین رکھتا ہوں, فکر کرنے پہ, سوچ بچار فکر, اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ہم نے آپ کو دیکھا ہے بہت ساری یوتھ میری سے بھی بات تو سن لیجیے, سوری آئی ایم سوری, اس پہ وقت درکار ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اچھا نہیں, ہمارے پاس وقت ہے بالکل, ہم آپ کی بات سننا چاہیں گے کیونکہ آپ جو معاشرے پر آپ کی جو آبزرویشن ہے بڑی زبردست, آپ تنقیدی وہ نگاہ بھی آپ کی ہے. اچھا شعر و شاعری کی بات ہوئی کچھ اور لٹریچر کی بھی بات ہوئی, تو ہم ہر چیز میں انعطاف ہو رہا ہے. فیض احمد فیض, فراز اور جتنے بھی اور ایسے شعراء, حبیب جالب, جان ایلیا صاحب, وہ قاسم صاحب, وہ بھی جی احمد الدین قاسم, جی تو وہ پیرزادہ قاسم صاحب, اچھا پیرزادہ, جی ہاں جی ہاں بالکل. تو اب وہ شعراء بھی ہمیں نہیں مل رہے ہیں اور وہ محفلیں بھی, ان کا بھی انعقاد نہیں ہو رہا ہے, اور نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہونا. دیکھیں یہ کام تھا اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا, پبلک براڈ کاسٹر کا. آپ ہیں, آپ کا یہ چینل چل رہا ہے, اللہ اور ترقیاں دے, اشتہار نہیں ملیں گے تو بند ہو جائے گا. تو آپ تو کمرشل ایئر ٹائم بیچ کے کام کر رہے ہیں. آپ وہ کریں گے جو کہ جس کی ڈیمانڈ ہوگی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کریں گے. آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ نہیں, جو براڈ کاسٹر, پبلک براڈ کاسٹر ہوتا ہے, جس کو میں اور آپ 45 روپے دے رہے ہیں, جس کو لاسٹ ہماری گورنمنٹ میں وہ 100 روپے کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے سب خرچہ کرنے کے بعد ٹوٹل نئے کانٹینٹ کو, یہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو پارلیمنٹ میں پی ٹی وی کے اس وقت کے ایم ڈی نے, چیئرمین نے پریزنٹیشن دی تھی, آپ کے پاس 12 یا 18% رہ جاتا تھا نیا کانٹینٹ بنانے کے لیے. یہ ان کا کام تھا, کیونکہ ذہن سازی, انسان سازی ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہوتی ہے, رائٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس لیے نہیں رہے, وہ نریٹیوز کے لیے یوز ہو رہا ہے, کیونکہ میں اگر لیسکو جاؤں, لاہور رہتا ہوں, میں کہوں جی میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں, میری جو ہے نا لکھائی کے نام, میری لکھائی سے کاٹ لو, کہے گا کیش چاہیے. کیش, میں کسی کے پاس جاؤں جی میں ایکٹر ہوں, میرے ہنر سے کاٹ لو, گیس کا بل, سوئی نودن کو, کہے گا جی کیش چاہیے. تو آئی تھنک ہم نے ڈسکریج کیا کلچر کو, یعنی آرٹس کو, ہم نے بجائے اس کے کہ مین سٹریم میں لاتے. آج ہم روتے ہیں کہ جی جو نیا ویپن ہے آج کے دور کا, وہ 25,000 20,000 روپے کا بازاروں میں مل رہا ہے, جس کو ہم سمارٹ فون کہتے ہیں. ہم پرچار کر رہے ہیں کہ جی 5th جنریشن وار جو ہے اس وقت جاری ہے. آپ مجھے بتائیں 5th جنریشن وار لڑی کیسی جا رہی ہے, یہ کوئی نہیں بتا رہا. وہ کانٹینٹ کے ذریعے لڑی جا رہی ہے, وہ نیریٹو کے ذریعے لڑی جا رہی ہے. اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, آپ نے تو ویسی انگلی اٹھا کے الزام لگتا ہے آپ نے جس طرح کہا ہے. شہزاد, وی سی کہ آپ یوتھ سے بہت کنیکٹڈ ہیں, بہت سارے یونیورسٹیز میں, کالجز میں آپ جا کے بات کرتے ہیں ان سے. ویئر ڈو یو تھنک آر دے ہوپ لیس, بیکاز دا اسٹیٹ آف دا کنٹری از ہوپ لیس. میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ریئلی آپ کو لگتا ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہے؟ تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی, میں کوشش کروں گا تیز کر کے سنا دوں. قائد اعظم کے 3 ADCs تھے, ان میں سے ایک جو ہے میں جو ایئر فورس کے تھے, میں نام بھول رہا ہوں, ان کے پاس نس کے کافی اسٹوڈنٹس گئے کہ یار ہی از دی اونلی لیونگ ADC لیفٹ, ان سے ملتے ہیں. تو اور یہ اکنامکس کا میجر کر رہے تھے نس پہ, 5-6 لڑکے گئے, وہ اب کمیشنڈ افسر ہے, میں اس سے ملا تھا تو وہ مجھے نریٹ کر رہا تھا کوئٹہ میں. کہتا ہے وہاں گئے تو وہ ویل چیئر پہ تھے, ان سے بات ہوئی, انہوں نے گلا کیا. اور جب وہ یعنی کہ مطلب جب وہ اسٹوڈنٹ تھا تو وہ کہتا ہے ہماری ان سے بات ہوئی تو ہم نے وہی بات کی جیسے میں آپ نے کہا, اور یہ 1947 سے ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا کیوں کہہ رہا ہوں. کہتا ہے ہم نے پوری ان سے بات کی, یہ غلط ہے, یہ خراب ہے, یہ خراب ہے. انہوں نے کہا تم سب اکنامکس کے میجر ہو. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپس میں بیٹھ کے بتاؤ, 6 اسٹوڈنٹس تم آئے ہو, کہ پاکستان کو اگر ایڈ بند ہو جائے, پاکستان کو اگر گرانٹس ملنی بند ہو جائیں, یہ چاہے ہمارا بیل آؤٹ پیکیجز ہوں یا مڈ ٹرم فائنینشیل اگریمنٹس ہوں IMF سے, ختم ہو جائے, کتنا عرصے چلے گا پاکستان؟ کہتے ہیں ہم الگ ہو گئے, ہم نے بڑا زور لگایا, ہم نے سوچا کہ 6 مہینے جو ہے خدا نخواستہ حاکم بدہن 6 مہینے ہم نے, کہتا ہے ہم نے حساب لگایا, ہم نے سر کو بولا سر پاکستان 6 مہینے اپنے پیروں پہ کھڑا رہ سکتا ہے. کہتا ہے وہ کانپنے لگ گئے اور وہ ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے. انہوں نے کہا مبارک ہو. جب پاکستان بنے 3 دن ہوئے تھے تو قائد اعظم سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ تنخواہ کیسے دی جائے گی سرکاری افسران کی, اور آج تم کہتے ہو 6 مہینے اور کہتے ہو ہم نے پروگریس نہیں کیا. کہنے کا مطلب ہے یہ زاویے کی بات ہے. ہمیشہ سے 2 پاکستان آپ کو ملیں گے,
ایک پاکستان جو آپ کو نیچے کھینچتا ہے, کہتا ہے سب غلط ہے, سب بگڑ گیا, تباہ ہو گیا, اور ایک پاکستان آپ کو پر دیتا ہے, آپ کو اڑان دیتا ہے. یہ تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس پاکستان سے اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کس سے کرتے ہیں. تو جو ہمارا یوتھ ہے جہاں ہوپلیس ہے وہاں بہت ہوپ فل بھی ہے. لیکن شہزاد گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تو ہے نا, دیکھیں بالکل انپلائمنٹ کتنی ہے, مہنگائی کتنی زیادہ ہے, تعلیم کے مواقع بچوں کو نہیں. پھر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہو گئی ہے, یعنی کتنا بڑا ظلم کیا گیا. یہ تو بہت پرانا ظلم ہے نا, آج کا تو نہیں ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کس طریقے لیکن جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس یعنی جس کو کہتے ہیں نرسری ہے ڈیموکریسی کی, بند کی گئی, یہ تو آپ کو یاد ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں بند ہو گئی. آپ کو یہ کیوں نہیں یاد کہ طلبہ آپس میں ایک دوسرے کو اغوا کرتے تھے, قتل کرتے تھے, سر پھاڑتے تھے؟ یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ یہ غنڈہ گردی ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. اگر بند ہوئی تو اس کے بھی تو کوئی مطلب حقائق وہ بھی تو دیکھیں کیوں ہوئی. بند کرنا تو نہیں تو یعنی آپ کسی ماں کا ماں کے لال کو اس کے نظریات کی بنیاد پہ گولی مار دے, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اظہار رائے کی آزادی, میں ابھی جو آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ اظہار رائے کی آزادی, ویسے تو کنیکٹیوٹی بڑھ گئی ہے, دنیا گلوبل ولیج ہے, موبائل کے ذریعے آپ, لیکن آپ اکیلے پن کا شکار ہیں. کیوں فرسٹریشن کا شکار ہیں؟ دیکھیں آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو اظہار خیال کے نام پہ یا آرٹیکل 19 کے اس پہ اٹھائے جاتے ہیں. بھائی آپ کو کیوں نہیں اٹھاتے, مجھے کیوں نہیں اٹھاتے؟ یعنی میں روز کپڑے بدلتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں, آپ ذرا سمجھیے گا. میں اس وقت جو کپڑے پہن کے آیا ہوا ہوں, میں نے رات کو نہیں پہنے ہوئے تھے, لہٰذا میں نے بدلے ہیں, لہٰذا میں ننگا ہوا ہوں گا نا. اپنے کمرے کی پریویسی میں ننگا ہونا اور چوک پہ ننگے ہونے میں بڑا فرق ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے جو آپ بھی ہے نا تیار ہو کے آئے ہیں. آپ نے سطر پوشی کی ہوئی ہے, کچھ چیزیں بولی جاتی ہیں, ریاست سب سے پہلے آتی ہے, خود سے پہلے وطن آتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پچھلے دنوں واٹس ایپ سلو چل رہا تھا, ہر بندہ کمپلین کر رہا تھا. جب واٹس ایپ نہیں تھا تو کیا تھا؟ رائٹ. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو پیراڈائم ہے, جس وقت آپ کے اوپر آپ کا ویسٹرن بارڈر ہاٹ ہے, آپ کا ایسٹرن بارڈر ہاٹ ہے, اس کے بعد بیکاز آف دا 5th جنریشن وارفیئر مجھے تو آپ کے ملک میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو وہاں سے بیٹھا ہوا یہاں پہ دڑاڑیں ڈالوں گا. جب ہمارے ملک میں لوگ بکنے کو تیار ہیں, چاہے وہ لسانی بنیاد پہ ہو, زبانی بنیاد پر ہو, کسی عصبیت کی بنیاد پر ہو, تو ریاست تو عمل اپنی ریٹ قائم کرے گی نا. نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اس کے پاس رائٹ ہے انفورس کرنے کا, اپنی فورس کو ایکسرسائز کرنے کا آپ پہ, مجھ پہ. اور دیکھیں سنیے معذرت کے ساتھ, ہم سگنیٹری ہیں نا, جس نے جانا جائے. بھائی میں تو نہیں کہتا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حالات خراب, جو حالات خراب ہیں ہم بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں, اوور نائٹ تو نہیں ہوگا. سر آپ ایک پارٹی معذرت کے ساتھ, آپ ایک معذرت کے ساتھ, مجھے ذرا, آپ تو ماشاءاللہ روز یہاں بیٹھتے ہیں, مجھے کہنے دیجیے. جی بولیے. آپ کسی نہ کسی سیاسی طور پر پارٹی کو ریپرزینٹ کر, مطلب خیال یا اور میں کرتا ہوں گا, لیکن اس وقت المیہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب صحیح اور غلط آپ اس کو انڈورس کرنے لگ دیں. آپ سے مراد ہے آدھی پارٹی اس طرف, آدھی اس طرف. جب میں کہوں کہ میرا لیڈر ٹھیک ہے, آپ کہیں آپ کا لیڈر ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یعنی جو لون میری جماعت نے اپنے زمانے میں لیے وہ ٹھیک تھا, اور آپ نے جو لیے وہ غلط تھا, جو آپ نے لیے آپ کے لیے ٹھیک تھا. کہنے کا مطلب ہے یہ جو ہمارا تسلسل ہے بحث کا, مباحثے کا, یہ ہمیں یہاں لے کے گیا. آپ ہمارے ملک میں کس نے کہا ہے کہ تم 5,000 روپے یا پورا کنبا ہو تو ایک CD-70 لے کے بک جاؤ, اپنے ووٹ بیچ دو؟ یہ سکیم ہے اور یہ شام ہے. ڈیموکریسی پوری دنیا میں کوئی یہ کمیونزم تھوڑی ہے کہ ایک جیسی ہوگی, اس کے مختلف خند و خال ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں آزادی کی, تو ابھی جو رائٹس ہوئے ہیں یو کے میں, اور مدر آف ڈیموکریسی کو ہم کہتے ہیں, ہم فالو کرتے ہیں پاکستان میں, تو انہوں نے تو راتوں رات کوڈز بنا کے جوونائلز کو بھی پکڑ کے سزا دے دی نا. ہمارے ہاں آج تک بحث چل رہی ہے, ملٹری کوڈ یہ کر سکتا ہے, ملٹری کوڈ یہ نہیں کر سکتا. یہ فضول چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. سر ٹیکس نہیں دیتے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہوپ نہیں ہے. وہ کہاں سے لائے گی حکومت؟ اچھا میں کہتا ہوں حکومت کھاتی ہے, کوئی بھی حکومت کھاتی ہے. کتنا کھاتی ہوگی یار, کتنا کھاتی ہوگی؟ اگر آپ ہمارے منسٹری آف فائنانس کے ہمارے جو ہمارا نیشنل فائنانس ہے, ہمارا ایکسپینڈیچر ہے, اس پہ جائیں. ہمیں بورنگ اس لیے کرنی پڑی ہے کہ ڈیفیسٹ ہے نا. اب وہ ڈیفیسٹ ہم مانگ کے پورا کرتے ہیں اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم ہیڈ لائن لگاتے ہیں مبارک ہو بیل آؤٹ پیکج 3 ارب کا مل گیا.
ہم بھیک مانگ رہے ہیں دیکھیں کیونکہ غیور لوگ ٹیکس نہیں دیتے. دو پہلو ہیں, بات نہیں کر رہا, پرسپیکٹیوز ہیں دو پہلو. ابھی ہم نے اس سے پہلے ایک سیگمنٹ کیا, اس میں ہم نے بتایا لوگوں کو کہ 40% بچے ہاں جی اسکول نہیں جا رہے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں. سر کب سے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, وہی اوور دی ایئرز نہیں ہے نا, جب سے اوور دا پیریڈ. یعنی میں سن رہا تھا باہر بیٹھا ہوا, یعنی 2.5 کروڑ تھے پہلے, اور اب آپ کی رپورٹ میں بتایا کہ 2,62,520 یا کوئی ایسا نمبر میں سن رہا تھا. اور آن دی ادر ہینڈ اب ہم نے سن کیا لیے, کیا, یہ نمبر کس نے دیا؟ نہیں یہ نمبر تو دیکھیں کس نے دیا؟ تو پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. ہماری پاپولیشن کیا ہے زوہیب بھائی؟ سر دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے سر, نہیں ڈیٹا تو نہیں مفروض ہیں. اچھا آپ دوسرا پہلو دکھا رہی تھی, وہ ذرا دکھائیے نا. آپ کو بڑی مزیدار پہلا پہلو بتاتا ہوں. ہاں, فلور آف دی ہاؤس میں جس وقت شوکت عزیز منسٹر تھے فائنانس کے, انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا پاکستان کی آبادی ہے پتہ نہیں 12 کروڑ یا کتنے. اس کے بعد پیپسی کا ایک کمرشل آیا جس کے اندر عمران خان آ کے کہتا ہے جیت لو 13 کروڑ عوام کا دل. اگلے دن سے پاکستان کی پارلیمنٹ 13 کروڑ کہہ رہی تھی آبادی. ایک پیپسی کے اشتہار کی مار تھی, 1 کروڑ آبادی بڑھ گئی. ہم امپیریکل ڈیٹا کے بغیر بات کرتے ہیں. آج کل آپ سن رہے ہوں گے یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں, شاید آپ بھی کل پرسوں کہہ رہے تھے اتنے لاکھ چلے گئے, اتنے لاکھ آ گئے. اچھا, ہم نے کبھی ٹرانزٹ ڈیٹا پڑھا ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر 40 سے 60 لاکھ کے قریب لوگ ہر وقت ٹرانزٹ میں رہتے ہیں, ایئرپورٹس پہ, بس اڈوں پہ, ایک جگہ سے دوسری کانسٹنٹلی. ابھی جو کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا, 25 کروڑ کہا جاتا ہے کہ ہماری آبادی ہے. یہ کوئی نمبر نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں 8 لاکھ لوگ ملک سے چلے گئے. اس میں یہ ضرور وہاں گئے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ اس میں سے کتنے. آپ نے اس دن بات بڑی اچھی کی تھی کہ شاید واپس بھی آئیں. کیوں نہیں آئیں گے؟ کچھ پڑھنے جاتے ہیں. اچھا, اگر جاتے ہیں تو مجھے تو پہلے سمجھا لیں کہ میں مسلم ملک ہوں, کہ میں اسلامک ملک ہوں, کیونکہ میرے پریمبل کے اندر تو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. بالکل ہے. اگر ہے تو پھر ہمیں قرآن اور شریعت کی بات کرنی پڑے گی. اگر کرنی پڑے گی تو یہ تو دنیا جو ہے اللہ کی زمین ہے اور ہجرت برحق ہے, اور ہجرت برحق ہے, اور ہجرت جو ہے سنت ہے. اگر پاکستان سے کوئی باہر جاتا ہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے اس دن کہ جناب یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہمیں ریمیٹنس ملتی ہے. پھر ایک دن شاید آپ کہہ رہی تھی کہ بھئی بھیجیں یا نہ بھیجا کریں. دیکھیں وہ ہمیں نہیں بھیج رہے ہوتے, اپنے ہی رشتہ دار اپنے ہی خیش کو بھیج رہے ہوتے ہیں, وہ درویش کو تو نہیں بھیج رہے ہوتے. تو یہ ڈیٹا کی جو ہے نا صرف فجنگ ہے. 5 چینل ایک وقت پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا اس وقت جو ڈرامہ ہے ٹاپ ہے, ہماری ریٹنگ جو ہے ٹاک شو کی ٹاپ ہے. نیچے ہلکا ہلکا لکھا ہوتا ہے بٹوین ایج گروپ 18-25 فیمیل فرام 830 to 840. بالکل فائن پرنٹ. پاکستان کا بھی فائن پرنٹ ہے. جہاں پہ برائیاں ہیں وہاں پہ اچھائیاں بھی ہیں, جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ ہمارا اجتماعی کردار ہے جو ہم نے کہہ دیا کہ بچے اسکول سے باہر ہیں. کیا کسی نے, آپ نے اپنے والدین کو, خود آپ یا آپ نے کسی کو جا کے کہا نہ اسکول نہ جانا؟ جس وقت آپ چائلڈ لیبر کو انکریج کریں گے, جب آپ 12 سال سے عمر کے کم بچے, 14 سال سے عمر کے کم بچے آپ کے گھروں میں نوکری کر رہے ہوں گے, جب سگنل پہ رکے ہوئے بچے کو آپ اب دیکھیں, ایک سوشیالوجی کی بات ہے نا, آپ جاتے ہیں کسی سگنل پہ, کوئی ایک فقیر آتا ہے, آپ ایک دم شیشہ نیچے کر کے اس کو پیسے دے دیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں دیتے ہیں؟ ویسے کہہ رہا ہوں, لوگ یا گناہ کر, عمومی طور پر یا گناہ کر کے آ رہے ہیں یا گناہ کرنے جا رہے ہیں, وہ خریدتے ہیں جیسے رومن کیتھولکس خریدتے تھے نا چرچ کو, تو پروٹیسٹنٹس ان کے خلاف ہوئے. کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا تمہیں اسکول, ہمیں جلدی ہے نا دفتر جانے کی, آپ کو شو پہ ٹائم پہ آنا ہے, مجھے کدھر کام سے جانا ہے. میں نے کبھی روک کے اس کا حال نہیں پوچھا. لیکن ایک شو میں بیٹھ کے میں ڈیٹا پہ بات کروں گا, 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ جو ہے اسکول میں نہیں ہے. کئی جگہ پہ کلچرل ایشو ہے, عورتوں کو وہ نہیں پڑھاتے. دیکھیں بہت سے ایشوز ہیں ایسا, لیکن دیکھیں بات پتہ کیا ہے اس میں, یہ ہے کہ ابھی کبھی ایسا ہوگا کہ شاہ صاحب کوئی ہوسٹ کر رہے ہوں گے شو, پھر ہم آئیں گے تو دوسرا پہلو ہم اس طریقے سے. ارے بھائی آپ دیں, یہ تو ڈیجیٹل ہے, کریں. ابھی آپ سنیں, ابھی آپ جو ٹی وی والے ورژن میں کہتے آزادی اظہار کے مسائل ہیں, انسان تنہا ہے, آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں, بولیں جو بولیں. ٹھیک ہے, بولیں آپ بولیں, میں سننے کو تیار ہوں. تھوڑا انٹرٹینمنٹ کی طرف بھائی جدھر لے جائیں. اچھا ویسے پیرزادہ قاسم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہجرت پہ, جی ترک وطن تو سنت بھی تھی اور ہماری فطرت بھی, واہ, ہجرت پر مجبور نہیں تھے,
हिजरत पर मामूर थे हम। क्या बात है, बहुत ये अच्छे। एक शेर है। लेकिन इसके अंदर भी दो पहलू है ना, एक 47 की हिजरत है और एक 1956 तक हिजरत होती रही, बिल्कुल तो बहुत अच्छा काम मामूर थे हाँ, उन्होंने। मामूर थे। सारे 47 में नहीं आए। बिल्कुल ऐसे। तो अजीब अच्छा ये बताइए कि एक्टिंग की तरफ आप आए, आफ्टर यू नो यू हैड डन द क्रिएटिव बिजनेस, आप ज़्यादातर क्रिएटिव डायरेक्टर रहे। एक तो आप देखते हैं कि एक्टर्स जिन प्लेस में काम करते हैं, वो सकीना भी उसी में, फजीला भी नेक्स्ट चैनल पे, द वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स नैरेटिव्स बहुत कम है जो प्रोग्रेसिव है, टेंटेड है। ज़्यादातर वही है, आपकी टारगेट ऑडियंस सास बहू है, सो यू वांट टू विक्टिमाइज दैट। आपको कितने हम अवार्ड्स मिले? मुझे नहीं मिले। नहीं मिला? ओहो, फिर आप किसी, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं तो फिर मैंने सवाल ही इसलिए पूछा था, हाँ। आपका सच सुनना था। हाँ। क्योंकि आप उस गैंग का हिस्सा नहीं। नहीं हूँ वो लीग है। हाँ, बट वाई आरंट वी बी एबल? नहीं, ये यहाँ से शुरू करें ना, ये मेरी जहन साजी हुई हुई है कि मैंने इनको कास्ट करना है, ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और आपको करना है, इन दो को नहीं करना। लॉबीज हैं। लॉबीज क्यों बनी? 1957 में, यानी रिपब्लिक, हम 1956 में रिपब्लिक बने, उससे पहले हम डोमिनियन थे, हम आजाद डोमिनियन थे, तख्ते बरतानिया का क्राउन पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ होता था। तो हमने एक साल बाद अपने सिविल अवार्ड्स लॉन्च कर दिए, तो कितने 67 इयर्स हो गए तकरीबन, इतने ही हो गए। Pretty much. 2024। मुझे बताएं, किसी ग्राफिक डिजाइनर को, कम्युनिकेशन आर्टिस्ट को कभी सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? नहीं। तरजीहात में नहीं। हाँ, आप किस चीज को देख के आप सलूट करते हैं? झंडे को। बिल्कुल वो क्या है? ग्राफिक डिजाइन है ना। बिल्कुल ऐसे। आप चूमते हैं, उस पे लिपट के जाते हैं, कब्र में लहद में उतरते हैं, ठीक है। आपका एम्बलम डिजाइन है ना, आपकी फोर्सेस का, आपकी स्टेट का, आपकी सेनेट का, आपकी नेशनल असेंबली का, यू नेम इट, मोनोग्राम्स, आइडेंटिटीज, एम्बलम्स। ये जहन साजी बड़े अरसे से होती आ रही है। अब मैं इसका हिस्सा हूं, तो मैं भी कबीला जो है ना लेके चलूंगा। एक्टिंग में भी यही है। आपने अगर कभी शोर कर दिया सेट पे आके कि मैं एक्ट की मेंबर हूं और मैं 10 बजे के बाद काम नहीं करूंगी, तो ये जो प्रोड्यूसर है इसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहना, काम फंस जाएगा, बाद में कहना सरवत को नहीं लेना। तो हमारी कास्टिंग होती नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होती? हमने कंटेंट डिपार्टमेंट तक बना ली, वो सबसे पहले जियो ने शुरू की, उससे पहले पाकिस्तान में कंटेंट डिपार्टमेंट थी नहीं, राइट, बाहर होती थी। अब कंटेंट वाला अब आज के दौर में डिसाइड करता है। मैं यूपीए का चेयरमैन रहा हुआ हूँ, मैं डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन, एक्ट का मैं मेंबर हूँ, ये 3 हमारी ट्रेड फ्रेटर्निटीज़ हैं, और स्क्रीन राइटर्स की अभी बनने जा रही है, मतलब रजिस्टर होने। अब मुझे एक बात बताएं कि कास्ट, यानी हम कंटेंट डिपार्टमेंट बना ली, कास्टिंग नहीं बनाई, लिहाजा कंटेंट डिपार्टमेंट आज का डिसाइड करेगा कि ज़ुहैब राइटर होगा, शहजाद नवाज डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर को हम बता रहे हैं सरवत को, सरवत ने पैसे लगाने हैं सिर्फ, सही। एक्टर्स जो हैं वो ज़ारा है, मुजम्मिल है, जो भी है, वो डिक्टेट कर रहे हैं। शी हैज टू इन्वेस्ट फॉर दैट लिटिल चंक ऑफ प्रॉफिट, और कंटेंट डिपार्टमेंट बता रहा है। तो अब आप जो ये कह रही है वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, हर एक फेवरेट से, नो ऑफेंस, मैं किसी से वो गिला नहीं कर रहा, कोई मसला भाई मेरी तरफ से आप हर ड्रामे में छलांगे मार के एक जगह 10 स्क्रीनें हो, दूसरे ड्रामे में चले जाएं, मुझे मैटर नहीं करता। लेकिन ये सिस्टम फ्लॉड है जो सही हो सकता था। हम पॉलिटिक्स पे रोते हैं, समझ आती है, हम कहते हैं अभी 26वीं तरमीम पे एक नया एक पेंटोमाइम चल रहा है, हम ठीक है, सब कुछ ठीक है यार, एंटरटेनमेंट को तो एक वैसे ये ड्रामा, एक politics ड्रामा आखिर रखना ये चाहिए है, ना। या तो उसमें उसका रख दें कि वो मुसव्विदा दिखाओ, या फिर खुफिया ड्राफ्ट। ये लेकिन उन्मान आप ले लें। अच्छा देखिए, नहीं इसमें ज्यादती है, ड्राफ्ट के वर्जन्स बहुत हैं, सही। मेरे ख्याल 3 या जी, 4 जी, हैं, जी, जी। लेकिन अभी ये तक। सीक्रेट तो कभी भी नहीं था, ये शेयर किया गया था। अच्छा। कंफ्यूजन ये नहीं था, हाँ। कंफ्यूजन ये है कि मतलब अव्वल है, 2 में, यानी 100 में, किस किस को 4 accommodate करना में, है? 5 सबको में, accommodate वर्जन करना है। कौन सा है? अच्छा, वैसे एक चीज है, कंटेंट की हम ड्रामा की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि ये जो एक जैसा आप देख रहे हैं Monotony कंटेंट, है। मोनोटनी है, इसकी वजह है कि लोग ये देखना चाहते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं गलत। देखना इसको आप चाहते कैसे? हाँ, कंटेंट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। यानी आज मैं आपके शो में बैठ के ये अखज़ कर लूं
کہ پاکستان کس قسم کا صبح کا مارننگ نیوز شو دیکھنا چاہتا ہے خود ہی اسیوم کر لوں کسی ریسرچ کے بغیر, کسی ڈیٹا کے بغیر. وہ ڈیٹا پہ بات آ گئی, ڈیٹا کوئی کسی قسم کا فوکس گروپ کے بغیر, تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا. میں نہیں کر سکتا اسیوم. تو اجماع کا فیصلہ ہونا چاہیے, اجماع پہ ڈال نہیں دینا جمہور کا چاہیے. فیصلہ. جمہور کا کا فیصلہ ہو تو کیا ہی بات ہے, اگر یہ اس میں فیصلہ تو ہو جمہور سکتا کے ہو ہے جائے سر, تو اس کیا میں ہی تو ہو بات ہے. سکتا ہے نا. تو شعر و شاعری ہو جائے کچھ, تھوڑا سا سنتے ہیں کوئی شعر. جب رپورٹ ایٹ پیبرا پہ جمہور لکھ سکتی ہے تو پھر ہمیں یہ ایکچولی ہمیں اس کے ایک جو ہے نا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے, جو ہم نہیں بناتے. کیونکہ اچانک پتہ لگتا ہے کہ ایک ایکٹر ہے میاں بیوی دکھائیں, اب وہ ڈرامہ شوٹ ہو گیا 3 مہینے پہلے, انہوں نے مثال ہاتھ پکڑا ہوا ہے, نئی پالیسی آتی ہے کہ اب آپ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, جیسے آپ یہ کر رہے ہیں, ایک آپ کا آن ایئر ورژن ہے, ایک ڈیجیٹل ورژن. تو ایک کبھی کیس ہوا جس میں ایک کیریکٹر نے اپنے آپ کو پھانسی لگا دی, جس پہ بہت پیمبرا کا اعتراض آیا. تو اس کے ری رن میں یہ جو ورژن تھا اس پہ جب, کیونکہ 2 بار ریپیٹ ہوتی ہے, وہاں نہیں آیا. ایسے ہی آپ یوٹیوب پہ جائیں, وہ تو میرا خیال خودکشی کرنے کا پورا ایک طریقہ دکھایا ہوا ہے. صحیح ہے. اتنی ارسپانسبلٹی ہے. جی, رسپانسبل میڈیا کم ہے ہمارے پاس. آپ کے اوپر ہے, آپ رسپانسبل, آپ دونوں, میں سب چھوڑ دیں نا, میڈیا آپ دونوں ہیں نا, آپ دونوں اپنے شو میں رسپانسبل ہونا چاہیں گے, یہ بہت خوبصورت رسپانسبل شو ہو جائے گا. آپ دونوں ارسپانسبل ہونا چاہیں گے, ارسپانسبل ہو جائے گا. یہ تو آپ دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پروڈیوسر کے ساتھ کس طریقے سے اپنا ایڈیٹوریل لیوریج, اور پھر پروڈیوسر مینجمنٹ کے ساتھ کس طرح ایڈیٹوریل لیوریج کو بیلنس رکھتا ہے. اسی ماڈل کو آپ بڑا کرتے جائیں, آپ کا پورا پاکستان آ جائے گا. یعنی آزادی, انڈیپینڈنس ود رسپانسبلٹی, Yes, ود اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل. truth with responsibility. سچ ذمہ داری کے ساتھ. تو کوئی شعر ہو جائے اب, اس کے بعد پھر اختتام کرتے ہیں, ورنہ یہ نشست تو میں کہہ رہا ہوں چلتی رہے گی, مجھے لگ رہا ہے کہ مزہ اتنا آ رہا ہے. جی شعر سننا ہے؟ بالکل. ایک اپنا ہی میرا حالیہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی. وہ ایسا ہے کہ عشق کا مذاق اڑایا, عشق کا مذاق اڑایا گیا ہے, حرمت کا مزار جلایا گیا. جلایا گیا. بغض محبت میں کمی نہ ہو, بغض محبت میں کمی نہ ہو, عاشق کو سولی چڑھایا گیا. چڑھایا گیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست زبردست. تو جناب یہ ہے کہ میں صابروں کے قبیلے سے ہوں, مگر میرا رب وہ محتسب ہے کہ سارے حساب رکھتا ہے. کیا بات. تو جناب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ نے رائز اینڈ شائن میں اور 4 چاند لگا. بالکل. اینڈ یو ڈونٹ گو ٹو مارننگ شو, سو تھینک یو فار. یس, بیکاز یہ کنورسیشن نہیں ملتی, آج مل گئی تو اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تو جناب یہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا, اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا آج کے شو کے حساب سے, کیونکہ آگے امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. اور رسپانسبل ہم ہیں, رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم یہ شو آگے لے کے جائیں گے. Charming host and co-host. I like your couple on screen. Yeah. Very nice. I have watched your shows a couple of times. Thank you.